آج اگر ولی خدا تنہائی میں ہے، غیبت کے پردے میں ہے، اس کی ایک وجہ ہماری غفلت ہے۔ ہم متوجہ نہیں ہیں اپنے وقت امام کی طرف، ہم اس رابطے کو صحیح نہیں کر پا رہے جسے ہم نے آج صحیح کرنا ہے، جسے ہم نے آج مضبوط کرنا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف، شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 6 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب وہ ارحام میں ہوتا ہے، سلبوں میں، اپنے پدر کی، اپنے آباء و اجداد کی سلب کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب وہ اپنی ماں کی رحم میں آتا ہے، اور اس رحم کے اندر اس پورے پروسیجر کو قرآن جو ہے وہ پورا بیان کرتا ہے کہ کس طرح نطفے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں بنتی ہیں اور پھر ایک پورا وجود بنتا ہے، پھر خدا اس میں روح کو ڈالتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ اپنے ماؤں کے شکموں سے، بطون سے باہر آتے ہیں، کچھ نہیں جانتے تھے، قرآن کہتا ہے پھر ہم اس کو علم سکھاتے ہیں تاکہ وہ خداوند متعال کا شکر گزار ہو سکے۔ یہ 3 مراحل کے جس تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور اگلے 3 جو منازل ہیں وہ ایک قبر ہے، ایک قیامت ہے، اور پھر بہشت یا جہنم ہے۔ اب یہ 3 مراحل ابھی ہم نے طے کرنے ہیں عزیزان محترم۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان 3 مراحل تک، اس مراحل میں کہ جہاں ہم نے خدا نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے اور ساری چیزیں دی ہیں، ہم اس کے اندر کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ حقانیت اسلام، خداوند متعال نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور ہمارے لیے دین کو کامل کر دیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد۔ ابھی بھی ہم پھر کیوں نہیں اس طرف بڑھے؟ کیوں نہیں آج ہم اسلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچا پا رہے؟ کیوں آج دنیا کے اندر جو ہے وہ ناامنیت ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اپنے عمل میں ضعیف ہیں، ہم اپنے عمل میں کمزور ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ اپنے وقت کے امام جو تھے وہ نہیں کر پاتے تھے قیام کو، یا اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو کتنے تھوڑے سے لوگ تھے امام کے ساتھ۔ آج وقت کا امام بھی تنہائی کے پردے میں، غیبت کے پردے میں ہمارا منتظر ہے۔ ہم یوں تو کہیں کہ ہماری قسمت کے ہم اس دور کے اندر ہیں، لیکن کتنی غربت اور تنہائی اور مظلومیت وقت امام کی ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، امام ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر صرف اس بات پہ گریہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باعث بنے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، اپنی دنیا، اپنے نام، اپنے سٹیٹس، اپنی پوسٹ، اپنی جگہوں میں پھنسے ہوئے ہیں عزیزان محترم۔ پروردگار سورہ توبہ میں واضح ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ خطاب کیا ہے پروردگار نے کہ اگر تمہیں جو ہے وہ تمہارے اپنے آباء و اجداد، تمہاری اپنی اولاد، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہارا دولت، تجارت کا، اگر یہ سب چیزیں تمہیں جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں، کس سے؟ اللہ سے، رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو بس پھر تم رکو، خدا تمہارے لیے حکم کو صادر کرے گا، خدا تمہارے لیے پھر امر کو بیان کرے گا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے عزیزان محترم۔ آج ہم جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزار لیں، ہماری زندگی صحیح گزر جائے، گو کے مشکلات ہیں، یقیناً حالات، دنیا کے پینڈیمک سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور خاص طور پہ ہندوستان میں خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں پاکستان، باقی ممالک کے اندر بھی۔ اب بہرحال یہ مرض اپنی جگہ پر، وائرس اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ پولیٹیکل سچویشن، اور جس طریقے سے ضعف اور ہمارے اپنے اندر کے اتحاد کے نہ ہونے نے، مسلمانوں کے اپنے کمزوریوں نے مسلمانوں کو اس دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج اس بیماری اور وبا کی وجہ سے سب سے بڑا جو حربہ پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم شاید آگے آنے والے دنوں میں اس پہ مفصل گفتگو کریں گے اگر خدا توفیق دے، سب سے بڑا حربہ اسلام کو ہے جان محترم، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ اسلام کی طاقت سے جو ہے وہ آج کا دشمن بھی پریشان ہے، اس وقت کے دشمن بھی اسلام سے اور اس ادیان سے پریشان تھے جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے، جو ایک توحید کی بات کرتے تھے۔ آج کا دشمن بھی اسی سے پریشان ہے۔ آج بھی سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ اسی چیز کو ہے کہ ان کو جمع ہونے سے روک دیا جائے، ان کو اکٹھا ہونے سے روک دیا جائے۔
اور آج ہم ایک ایسی جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر سمیٹ کر ایک طرف لا کر کھڑی کی ہے، اور ایک دوسری حاکمیت جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر جو ہے وہ طاری ہو رہی ہے۔ وہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا عزیزان محترم کہ ہم جو ہے وہ اپنے اندر ان سارے معاملات کو کیسے کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے ہی اسی خطبے کے آخری کچھ حصوں کے اندر ہمیں اس غفلت سے بچنے کا لیے بھی نصیحت فرما رہے ہیں، اور امام نے جو ہے وہ ہمیں خود اسی خطبے کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس غفلت سے باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وقت ہمارا محدود ہے اور اعمال شب قدر بھی جو ہے وہ بجا لانے ہیں۔ میں ان وصیتوں کی طرف اور اس جو امام نے ہمیں فرمائی ہے اس کی طرف وہ پھر اپنی گفتگو کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ امام اپنے اسی خطبے میں بتاتے ہیں کہ جب یہ سب حالات ہو جائیں اور یہ سب مشکل ہوں، صبح ایسی ہو، رات ایسی ہو، زمانہ ایسا آ جائے، تو ان حالات میں کہ جہاں پر جو ہے وہ مرد جو ہے وہ خواتین کی طرح، خواتین مردوں کی طرح ہوں گے، اور ایسا ہوگا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آیا چاند نکلا ہے نہیں نکلا۔ وہ پہلے ماہ رمضان کو روزہ رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے، اور بعض اوقات عید والے دن بھی روزے رکھ رہے ہوں گے۔ امام نے ان ساری چیزوں کو، کیفیتوں کو جو آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حج پر جائیں گے مگر خدا کے لیے نہیں جائیں گے، اور اس طرح جو چاند گرہن اور سورج گرہن زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور برائی اتنے اوج پر ہوگی کہ انسان جو ہے وہ چاپلوسی اور اس طرح کی چیزوں کو کرنا جو ہے وہ اپنے لیے بہت بہتر سمجھے گا، اور جو ہے وہ نا محرم کے ساتھ روابط جو ہیں وہ بہت زیادہ اعلانی طور پر جو ہے وہ لوگ ان ساری چیزوں کو انجام دیں گے۔ صحیح طریقوں کو سے چیزوں کو حلال طریقے سے کرنے پر جو ہے وہ اس کو برا سمجھا جائے گا۔ آج معاشرے میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج معاشرہ کس سوشل ڈسٹورشن کا شکار ہے۔ آج سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا ہے نفسوں کو۔ آج نفس جو ہے وہ گرے جا رہے ہیں اور پریشانی کے اندر ہے۔ امام اسی میں ہمیں وصیت فرماتے ہیں کہ پھر واجب ہے کہ اس سے پہلے کہ بلائیں تم پر نازل ہوں، تم اپنی وصیت کو جو ہے وہ لکھ کے رکھو۔ عزیزان محترم، یہ امام کی طرف سے وصیت ہے۔ امام اس کو ہمارے لیے نصیحت بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اپنی وصیتوں کو لکھیں، چاہے شخص کوئی بھی ہو، چاہے ایک عام آدمی ہے، چاہے کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بھی اسے چاہیے کہ اپنی وصیت لکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے اپنی وصیت نامے کو لکھ کے رکھے۔ دوسری چیز جو امام اپنے خطبے میں فرما رہے ہیں کہ ہم اس غفلت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ہے کہ واجب ہے کہ تم نماز کو اپنے اول وقت میں اس کو انجام دو، اور خوف رکھو کہ کہیں اس کا وقت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور وہ وقت گزر نہ جائے کہ جو نماز کا صحیح اور اصل وقت تھا۔ تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت سے دور کر۔ عزیزان محترم، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اور ہم نماز کو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں انسان اور بہت زیادہ اپنے وجود اور قلب کے ساتھ نماز میں آتا ہے۔ مفصل میں اس پہ گفتگو ابھی نہیں کر پاؤں گا، انسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے تمرکز کو، اپنے کنسنٹریشن کو ڈیولپ کرے، لیکن آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے تھے۔ خود آقا بہجت نے جو ہے میں نے خود سنا آقا بہجت سے، آقا بہجت نے فرمایا کہ میں نے آقا قاضی جو ان کے استاد تھے نجف اشرف میں، جن کا مرقد مبارک ہے، کہتے تھے کہ کوئی نماز اول وقت پڑھے اور کسی جگہ پر نہ پہنچے تو میرا گربان پڑے۔ آقا بہجت فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے آقا قاضی نے، نماز اول وقت پڑھو۔ نماز اول وقت انسان کو نجات دیتی ہے، انسان کے ٹائم کو منظم کرتی ہے، کیلکولیٹ کرتی ہے۔ انسان نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے عزیزان محترم، اور وہ نماز کے جو باکیفیت ہو۔ امام علی علیہ السلام کی نماز دیکھیں، یقیناً ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جس طرح امام نماز میں ہے، تیر لگا ہوا ہے اور تیر جو ہے وہ نماز کی حالت میں نکل رہا ہے، اتنا اپنے مالک کے آگے عبودیت اور بندگی کے ساتھ ہیں کہ جو ہے وہ تیر کا احساس نہیں ہوا۔ امام خود اپنے ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جتنا تمرکز اپنی نماز میں اپنی طرف فکر مت کرو، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم خدا کے محضر کھڑے ہو، خدا کے آگے حاضر ہو،
اور جتنا توجہ تمہاری خدا کی طرف ہوگی اتنی ہی تمہاری نماز قبول ہوگی۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ نماز یا تو وہ کبھی پوری نماز ہوتی ہے، کبھی آدھی ہوتی ہے، کبھی 1/3 ہوتی ہے، کبھی 1/4، یہاں تک کہ 1/10 تک ایک 10واں حصہ بھی نماز کا قبول ہو جائے تو ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ وہ بھی نہ ہو تو یہ نماز نمازی کے منہ پر جو ہے وہ مار دی جائے گی۔ خدا نہ کرے، بہرحال ہم خدا کی بارگاہ میں تمنا کریں، خود خدا سے مانگیں کہ خدا ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دوسرے امام جو ہے وہ اپنی آخری تیسری اس کے اندر جو ہمیں غفلت سے بچنے کے لیے جو ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمان آ گیا ہے تمہارے لیے کہ اپنی رات کو بغیر طہارت کے پورا مت کرو، اور اگر جتنا ہو سکتا ہے ہر حال میں طہارت پر اور اس کام کو انجام دو۔ انسان جو ہے وہ، امام ہمیں اس زمانے میں جب اس طرح کی ساری چیزیں ہو جائیں، امام کہتے ہیں کہ طہارت کے بغیر زندہ مت رہو، سوتے سے پہلے طہارت کر ہر وقت پاک رہو۔ اور خاص طور پہ ہمیں وضو کے لیے بھی تاکید کی گئی کہ انسان وضو رہے، دائم الوضو۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، معنوی فائدے ہیں، ظاہری فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اصل یہ کہ انسان اگر طہارت کے بغیر سوتا ہے، امام علی علیہ السلام خود اپنی حدیث اربعہ میں بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو ایک موت کی سی حالت ہوتی ہے، روح اس کے بدن سے پرواز کرتی ہے لیکن پورے تعلق کو ختم نہیں کرتی۔ لیکن اسی حالت میں اگر وہ طہارت کے ساتھ نہیں سویا ہوا اور اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے اسی حالت میں جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ خداوند متعال کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ وہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور طہارت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ عزیزان محترم، بہرحال میں سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور کوشش کریں کہ ہم ان دعاؤں میں، ان شبوں میں عالم اسلام کے لیے دعا کریں، ہم جو ہے وہ وقت امام کے لیے دعا کریں۔ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور گڑ گڑاتا ہوا آئے۔ یہ شبیں جب آئیں، امام علی علیہ السلام جو ہے وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ اس شب کا انتظار کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں جب داخل ہوتے ہیں، کبھی امام حسن سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی شب ہے۔ جب آج کی شب آتی ہے تو خود امام جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں مہمان ہے، بیٹی ان کے گھر کے ان کے لیے کچھ چند چیزیں ان کے تناول کے لیے رکھتی ہیں، تو امام خود فرماتے ہیں، بیٹی کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارے بابا نے کبھی ایک سے زیادہ چیزوں سے کوئی چیز یا اپنی افطار کی ہو یا اپنے لیے کھانا پسند کیا ہو؟ امام کے خود جملے ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر! امام کا زہد، امام کا وہ کمال پر پہنچنا، امام اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں جو معاشرے کا کم سے کم انسان جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امام اسی حالت میں پھر آتے ہیں اور پھر چاند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، ہاں یہ وہی شب آ گئی، یہ وہی شب ہے کہ جس کا مجھ سے رسول خدا کہہ کر گئے تھے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ بھی جب بیان کیا تھا تو اس کے آخر میں یہی کہا تھا کہ علی، وقت آئے گا اسی مہینے میں تمہارے محاسن جو ہیں وہ خون سے رنگ دیے جائیں گے، شقی ترین شخص جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ضربت لگائے گا۔ خود رسول خدا نے بھی گریہ کیا۔ امام نے دیکھا اور امام کہتے ہیں، ہاں آج وہ شب آ گئی ہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ گھر سے جب نکلنا چاہتے ہیں تو گھر کی مرغابیاں بھی غوغاں برپا کرتی ہیں، حتیٰ لوہے کا وہ ٹکڑا جو دروازے میں لگا ہوتا ہے وہ بھی امام کے لباس میں پھنستا ہے۔ گویا ہر ایک وجود جو ہے وہ یہ جانتا ہے اور روکنا چاہتا ہے کہ علی آج مت جائیے مسجد۔ اللہ اکبر! جانتی ہیں، گھر کا ہر موجودات جانتا ہے کہ اب اگلی گئے
تب علی علیہ السلام اپنے پیروں پہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں زاداران محترم، آج کوفہ ویران ہونے جا رہا ہے۔ آج کوفہ اس صداؤں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر دے گا جو شب کی تاریکیوں میں مناجات حاصل ہوتی رہی۔ امام پہنچتے ہیں اور اپنے خود قاتل جو سویا ہوا ہے، جو خود غفلت میں ہے، ایسی غفلت میں کہ شقی ترین انسان جو ہے وہ قرار پایا ہے، امام اسے بھی بیدار کرتے ہیں۔ امام جاتے ہیں، کہتے ہیں امام اذان دیتے ہیں، اور کوفہ کی صداؤں ہواؤں میں وہ آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ کوفہ حضرت علی کی اذان نہیں سن پائے گا۔ اس کے بعد امام جو ہے وہ اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، اور ابھی اپنی نماز پڑھتے ہوئے امام جو ہے وہ اپنے قامت اور رکوع کے بعد کہ وہ شکی ترین شخص کے جس نے جو ہے وہ اس تلوار کو کہ جو زہر سے آلودہ تھی، امام کے سر پر جب وار کرتا ہے تو وہ وار اتنا گہرا لگتا ہے کہ امام اپنے زانوں کے بل آ بڑھتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور نماز کو کمپلیٹ کر کے تمام کر اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے، امام کو بھی جب ضربت لگتی ہے، امام کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ اللہ ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کہوں گا مولا اتنی کامیابیاں تھیں، مگر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اس شب سے جو شب ہجرت تھی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر اور ہر مقامات پر، مگر کیا وہ کامیابی نہیں تھی؟ تو آواز آئے گی نہیں، علی کی کامیابی یہی ہے کہ علی نے اپنی آنکھوں کو خدا کے گھر میں کھولا ہے، اور علی کی آخری لمحے بھی خدا کی بارگاہ میں، خدا کے گھر میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے سجدے میں تمام ہو رہا ہے۔ یہ ہے علی جو بہترین بندہ ہے پروردگار کا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ فتحدمت کی صدا جو ہے وہ کوفہ میں گونج اٹھتی ہے کہ وہ گر گیا جو ارکان الخدا تھا، وہ جو ستون تھا دین کا، وہ گر گیا۔ پسر امو مصطفیٰ قتل ہو گئے، اوصیاء قتل ہو گئے، علی ابن مرتضیٰ قتل ہو گئے، اور یہ صدائیں کوفہ والوں کو ایک طوفان کی طرح، وہ رات کوفہ والوں نے نہیں دیکھی تھی کہ عجیب رات ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد میں امڈ آتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، امام علی علیہ السلام انہیں دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو بیٹا۔ ایسے میں دشمن کو، ابن ملجم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، امام سے کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا؟ مگر میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، مگر کیا میں نے تمہیں بخشش نہیں کی تھی جب تو آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ غفلت انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ انسان ایسے مہربان اپنے امام کو کہ جس نے اپنے وقت میں جو ہے وہ بہترین تحائف بھی دیے ہوں، اس کو مار دیتا ہے۔ ہاں امام حسین آتے ہیں، امام حسین کو بھی امام علی علیہ السلام دلاسا دیتے ہیں، اصحاب آتے ہیں، امام کو امام ہی کی ابا سے امام کے زخم کو لپیٹا جاتا ہے، امام کو لے کر گھر کی طرف چلتے ہیں، ایک عجیب گریہ ہے، اصحاب امام کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی گھر تک پہنچتے ہیں امام علی علیہ السلام سب کو کہتے ہیں کہ بس یہاں سے مجھے میرے پیروں پر جانے دو، یہاں سے میں رخصت طلب ہوتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں تمہاری صدائیں میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچیں، یا کہیں میری بیٹیوں کی صدائیں اور رونے کی آوازیں تمہارے کانوں تک آئیں، میں کہوں گا یا امیر المومنین آج یہ کوفہ آپ کا کوفہ ہے، ہاں مگر لا یوم خواب عبداللہ، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، اور سر نیزوں پر آپ کی اولاد کا اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ انہیں اسی کوفہ میں لایا جائے گا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں آج کی شب بہترین اعمال کرنے کی اور ہمارے ان اعمالوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں اپنی حجت خدا کے ذریعے سے قبول فرما۔ پروردگار ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم جہاں جہاں مسلمان ہیں، خاص طور پہ اس بیماری وبا کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پہ ہندوستان میں، پاکستان میں جہاں بہت زیادہ ان مشکلات کی وجہ سے لوگ مشکل کا شکار ہیں، پروردگار ان کے لیے آسانی فرما، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ علماء کرام اور راج کرام کو طول عمر سلامتی عطا فرما۔ جو بھی دین کی خدمت انجام دے رہا ہے پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔